اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَبْرَارَ وَأَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَ وَنِسَاءَ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ صدق اللہ علیہ۔ بلاؤ اپنے بیٹے ماں کہتے ہیں اپنا، سیدنا کہتے ہیں سیدنا ہمارے سید نہ سید اپنے جو لفظ سے اپنا اس پہ آپ نے رکھنا اور اس سے آگے نہیں جانا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی ان سے کہہ دے ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، چاہے مبالغہ ہو چاہے واقعہ کربلا ہو، چاہے مبالغہ ہو چاہے واقعہ کربلا ہو، بات ایک ہی ہے، چاہے بدر ہو چاہے حنین ہو، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، کیونکہ حق ایک طرف ہے باطل ایک طرف۔ کوئی بھی کرے حق کی بات وہ حق ہے اور کوئی باطل کی بات کرے وہ باطل ہے، وہ اس وقت بھی تھا وہ آج بھی ہے۔ بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں۔ یہی کیا قرآن یہی کہہ رہے، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ لے آؤ، ساری تفسیریں تھا، اپنے کے علاوہ کوئی لفظ ہے تو اب نبی اپنی لے کے جائے گا نا، غیر تو نہیں لے کے جائے گا، نبی اپنوں کو لے کے جائے گا نا۔ اس آیت کی تفسیر کو نبی جانتا ہے یا رب جانتا ہے؟ جب نبی اپنوں کو لے کے جا رہا ہے، گود میں حسین کو، ہاتھ میں حسن کو، پیچھے جناب سیدہ، اس کے پیچھے علی مرتضیٰ، تو کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ یہ میری اہل بیت۔ اللہ نے فرمایا اپنے کو لے کے جا، نبی اپنوں کو لے کے جا، حضور فرمایا یہ ہے میرے اپنے، اپنے پہ رکھنے، اپنے پہ زور ہے، اپنا۔ جب ہم اپنا سمجھ جائیں گے نا تو نہ شیعہ رہے گا، نہ سنی رہے گا، نہ واپی رہے گا، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی جگہ سب ختم ہو جائیں گے۔ صرف اپنا سمجھ لیں کہ نبی کا اپنا کون تھا، جس کو قرآن کہہ رہا ہے اپنا، نبی کا اپنا کون تھا تو نبی جانتا ہے نا، نبی کے علاوہ تو کوئی بڑھ کر نہیں جانتا۔ اگر صحابہ جان دے اس سے بڑھ کر کہتے یا نبی ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ، ہم بھی چلیں گے، لیکن نہیں، یہ نبی کی مرضی ہے، جس کی مرضی لے کے، یہ مرضی ہے نبی کی، جس کو لے کے جائے اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے۔ اپنوں کو لے کے جا رہا ہے، غیر کو نہیں لے کے جا رہا، اپنے بیٹوں کو لے کے جا رہا ہے، اپنے وہ عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں، اپنے نفسوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اللہم ہؤلاء یہ میرے اپنی ہیں۔ اب قرآن نے فیصلہ کر دیا اپنوں کا، قرآن نے فیصلہ کر دیا اپنے کا، نبی نے فیصلہ اپنا کر دیا، اب اس پہ حجت نہیں آتی۔ آپ اس میں کوئی حجت کرے کہ نبی فنا کو نہیں لے کے گیا، فنا کو لے کے گیا تو نبی جانتا بہتر ہے، خدا بہتر جانتا ہے، یہ تم بہتر جانتے ہو۔ غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا اے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے ادھر رہنا ہے۔ اب پیچھے کس کو چھوڑے جا رہے ہیں؟
کس کو چھوڑے جا رہے ہیں؟ علی کو. وہاں پیچھے سب کو چھوڑ دیا تھا, وہاں پیچھے سب کو چھوڑ دیا تھا, یہاں علی کو چھوڑ دیا, یہاں علی کو چھوڑ دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, جو ششمدیدہ گواہ ہیں اس چیز کے. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا علی آپ نے کدھر رہنا ہے؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں سپہ سالار ہوں, میں تو ہمیشہ سپہ سالاری کرتا رہا ہوں, میں جنگ میں سب سے آگے, ہر مارکے میں سب سے آگے, میں تو سپہ سالار ہوں. یا رسول اللہ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تھوڑا سا غصہ ہے, آپ پاؤں پٹکے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جو دھوڑ اڑی تھی بوٹوں سے حضرت علی کے, خدا کی قسم آج 20 سال کے بعد میری آنکھوں کے سامنے. تو حضور نے مولا علی کو بلایا, کیا علی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا مقام میرے مقام سے ایسے ہے جیسے موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا. موسیٰ جاتے تھے ہارون کو پیچھے چھوڑ کے جاتے تھے, اس طرح میں جا رہا ہوں تمہیں پیچھے چھوڑ کے جاؤں. اب یہاں پر کوئی عزت نہیں, تب تک کوئی عزت آج تک کسی نے کی؟ بتائیں کسی نے کی؟ آج تک آپ نے کسی کتاب میں حجت پڑھی کہ نبی علی کو کیوں پیچھے چھوڑ کے گئے تھے, ان کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ کسی نے کی؟ جب ادھر نہیں کی تو پھر ادھر کرنے کا کیا تمہارا؟ نبی جس کو مرضی لے کے جائے. کیپٹن, ایک کیپٹن جو ہے کرکٹ کا, وہ اپنی ٹیم کو لے کے جاتے ہیں. آج کل وہ نیوزی لینڈ گئی, کدھر گئی, ویسٹ انڈیز گئی ہوئی ہے. تو اب یہاں پر قوم کہ نہیں جی اس کو کھلاؤ اس کو نہ کھلاؤ, تو کیپٹن کہے گا میں جانتا ہوں یا تم بہتر جانتے ہو, کھلانا تو میں ہے. تو یہ رسول جانتے تھے کہ کس کو لے کے جانا ہے, سچا علم میں کون ہے. کل کوئی بھی دوسرے کو لے کے جاتے تو انگلی ایسے اٹھ جاتی, کیونکہ باپ مقابلہ کس کے تھا؟ سچوں اور جھوٹوں کا. ایک بھی کوئی دوسرا حضور لے جاتے ایسے انگلی اٹھتی تھی. اس لیے لے کے گئے سچوں کو, اس لیے لے کے گئے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا, جنہوں نے ساری زندگی سچے رہے, جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکموں کے مطابق رہے, جنہوں نے زبان بھی کھولی تو گٹی ملی رسول اللہ کی زبان. تو جب گٹی رسول کی زبان کی ملتی ہے تو وہ زبان بری کیسی ہو سکتی ہے, وہ زبان جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ جس کو گٹی رسول کی ملی ہو, جس کو پیاس بجانے کے لیے زبان رسول اس کے منہ میں ڈالی جائے, وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے جو رسول کہتے ہیں اس پہ اپنے وضاحتی بیان مت لگاؤ کہ فلاں صحابہ کو اس لیے نہیں لے کے گئے, فلاں بیویوں کو اس لیے کہ کیا کمی ہے, کیا تکلیف ہے تمہیں ان باتوں کی کرنے کی. نبی جانتے ہیں جس کو میں نے لے کے جانا ہے, یا اللہ جانتا ہے. نبی کی زبان رکنت نہیں کرتی جب تک رسول میں نہ کہتے. تو جب اللہ فرما رہا ہے تو رسول نے وہی کام کرنا ہے نا. اسی لیے اگر آپ اٹھاؤ گے انگلی یا واہ ذاتی بیان, واہ جاتی بیان, وضاحتی نہیں واہ جاتی بیان تم لے کے آؤ گے تو پھر اس پہ انگلیاں اٹھیں, پھر ایک دلیل دو گے کروڑ دلیلیں تمہارے سامنے آئیں. ایسے نہیں, لوگ بھی پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک بات کرو گے 1 لاکھ دلیل میں دینے کو تیار ہوں, 1 لاکھ دلیل صرف کسی آیت پہ. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. نبی ایسے ہی انما یرید اللہ
लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा व अहलिल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इरादा किया हुआ है। कब से इरादा किया है? कब से इरादा किया? कब से इरादा किया? ये तब से इरादा किया है जब उसने ये कायनात नहीं बनाई और उस नूरों को बनाया था, उस पांचों नूरों को बनाया था जिनका नाम अर्श की दाने जानब लिखा गया था, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। आदम ने कहा ये कौन है? सजदा तो मुझे कराया गया। अल्लाह ने फरमाया आदम इनका बुग़्ज़ दिल में न रखना, ये मेरे बड़े प्यारे हैं। मैं महमूद हूँ, ये मोहम्मद है। मैं आला हूँ, ये अली हैं। मैं फातिर हूँ, ये फातिमा है। मैं हसीन हूँ, ये हसन है। मैं जमील हूँ, ये हुसैन है। अगर तुम्हें जरूरत पड़े कभी भी इनका वसीला पकड़ना, मैं तुम्हारी बख्शिश कर दूंगा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहे 350 साल, रोते रहे। आदम अलैहिस्सलाम तमाम मुत्तफ़िक़ा अला हदीस में ये बात है। 350 साल दुआ कबूल नहीं हुई, दुआ कबूल नहीं हुई। जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, कौन है इस हदीस को लेकर? शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी पीरान पीर अपनी किताब में लिखते हैं। और वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस लेके आए। तो सरकार गौसे पाक के तो मकाम ही है ना, उनकी ज़बान तो हमारे लिए कुरान है। जब उन्होंने फरमा दिया कुरान का जिक्र, कुरान कर रहा है, तो हम तो हर हालत में मानेंगे। 350 साल हो गए, दुआ कबूल नहीं हुई। आंखों में गड़े पड़ गए, परिंदे पानी पीते थे, फरिश्ते रोना शुरू कर दिए। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, आदम को जाके कह दो कि अब तो फरिश्ते रोना शुरू हुए तुम्हारे गम में। ऐसा करो कि अर्श के दाने जाने जो नाम देखे थे उनका वसीला पकड़, उन पंचम पाक का वसीला पकड़। तो आदम ने कहा ऐ अल्लाह, जो बरगज़ीदा हस्तियां जिनका नाम तूने अर्श के दाने जानब लिखा था, उनका वसीला मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जा तुझे माफ किया। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। अब ये बात आ गई ना, मुत्तफ़िक़ा है मुस्लिम, बुखारी, इब्न दाऊद, इब्न माजा में ये रिवायत है कि जब ये आयत नाज़िल हुई हज़रत उम्मे सलमा के घर, तो हजूर ने अपने ऊपर एक चादर दी और जनाब सैयदा को बुलाया, मौला अली को बुलाया, इमाम हसनैन करीमैन को बुलाया और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत। यहाँ पर भी यही फरमाया, 5 को इकट्ठा कर दिया, 5 को इकट्ठा हुई। ये 5 तत्हीर, वो 4 और इकट्ठा चादर दे दी। मैं सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आ सकती हूँ? आप आना आना अंता अंता, बुखारी शरीफ उठा के देखा, अपनी तरफ से नहीं बात कर, आना आना अंता अंता, हम हैं तुम मारो वो रहो। तो फिर हजूर ने फरमाया अहले बैत सुन लो, हमारी मिसाल का सफीनत नूह के सफीने जैसी, जो हमसे लग गया वो पार हो गया, जो हमसे हट गया वो हलाक हो गया। कह दिया हजूर ने। सारी मुत्तफ़िक़ा हदीसों में मौजूद है कि नहीं? अब मुस्तदरक के हाकिम अबू उबैदुल्लाह हाकिम इमाम आमिर बिन हम्बल इसको नकल कर रहे हैं, इस हदीस को, और हदीस को हज़रत उम्मे सलमा ने भी नकल किया, इस हदीस को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने भी नकल किया, इस हदीस को अबू सईद खुदरी, ज़ैद बिन अर्रक़म, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला। अब्दुल्लाह बिन मसूद की कोई रवायत को नहीं गलत कर सकता, उन्होंने भी यही लिखा। और फिर हज़ूर ने फरमाया अहले बैत सुन लो, सबसे पहले हम जन्नत में जाएंगे, सबसे पहले हम जन्नत में जाएंगे।
مولا علی نے کہا یا رسول اللہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمارے ماننے والوں کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر کس کے دل میں، کسی کے دل میں آپ لوگوں کی اور میری محبت ایک کھجور کے گٹک کے برابر، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ہوگی تو وہ میرے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا۔ میرے پاس یہ اس کتاب میں ہے کہ پہلے ہم جائیں گے، پھر ہمارے اولاد جائے گی، پھر ہمارے چاہنے والے جائیں گے جو ہمارے دائیں بائیں ہوں گے، پھر ہماری بیگمات جائیں گی۔ اٹھا کے دیکھ لو المشترکہ کیسے رکھا چاندنا، فرمایا ہمارے دائیں بائیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جب رسول ایک بات کہہ دی تو پہ حجت نہیں، جب حجت کریں گے تو پھر ایک اور آ جائے گی اور حدیث بھی سب سے بڑے ہمارے صحابی رسول خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے خیمہ کیا۔ دیکھیں ایک حدیث کو میں کتنی طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں جناب سیدہ امام حسنین کریم حضرت علی اور آپ نے خیمہ کیا اور فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اور آپ نے فرمایا مسلمانوں کا دلو سن لو، اس خیمے سے صلح کر جنہوں نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، اس نے اللہ سے صلح کی، جنہوں نے ان کی دشمنی رکھی اس نے میری دشمنی رکھی، گویا کہ اللہ کی دشمنی رکھی، جنہوں نے ان کی مدد و معاونت کی وہ گویا کہ اس نے میری مدد و معاونت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی مدد و معاونت کی، جنہوں نے ان کا بغض اپنے دل میں رکھا گویا کہ اس نے میرا بغض اپنے دل میں رکھا، گویا کہ اس نے اللہ کا بغض اپنے دل میں رکھا، اور جس نے اللہ کا بغض اپنے دل میں رکھا تو اللہ روز محشر اس کو یہودی و نصارہ میں ڈال کے جہنم میں پھینک دے گا۔ جابر بن عبداللہ انصاری روایت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اپنی آنکھوں سے میں کوئی ایسی بات نہیں بیان کرتا جو اپنی آنکھوں سے حدیث کی کتابوں میں نہ پڑھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت جابر بن عبداللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میں ایک اجازت آپ سے چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، اگر کوئی روزے رکھی ہے، اگر کسی نے حج کیا ہے، اگر زکاتیں دی ہیں، بڑا کچھ کیا ہے، اس کی ہاں کسی نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، صلہ رحمی کی، بڑا کچھ اس نے حج کیے، عمرے کیے، جو بھی کیا، لیکن اس میں اگر ہماری محبت شامل نہیں ان کی تمام عبادات ختم۔ فرمایا ان کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ جنہوں نے ہماری عبادات کے، ہماری محبت کے غیر عبادت کی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، لے جاؤ اپنی نمازوں کو۔ لیکن جن لوگوں نے ہم سے محبت کی اگر ان کے گناہ زمین و آسمان کی وسعت کے برابر بھی ہوئے، فرمایا 4 شخصوں کی سب سے پہلے میں شکایت کروں گا، 4 شخص جس نے میری اہل بیت میں سے کسی مدن و معاونت کی، دوسرا جس نے ان کی عزت و احترام کیا، جب وہ آئیں تو کھڑے ہو جائیں، تیسرا ان کے کام کے لیے توجہ کرنی، اور چوتھا کہ ان کی خدمت میں ایک دن بھی اگر گزارا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک دن بھی ان کی خدمت میں گزارا تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ 1 سال کی عبادت اس کے لکھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ میں اس کا
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتا ہوں رب کی کہ میں ان کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں. تو یہ چیزیں ہیں. اب ہمارے لیے تو اور کچھ نہیں، ہم کوئی دلیل نہیں مانگتے. ہمارے لیے تو ایک ہی دلیل کرتی ہے جس دلیل کو رب بھی مانتا ہے. اور اگر رب کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کسی بات پہ پھنس جاتی ہے بات، تو پھر کہتے ہیں کل نبی تو کہہ دے، نبی تو کہہ دے. یہ میری بات نہیں مانتے. قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے. نبی تو کہہ دے، تو کہے گا تو یہ مانیں گے. کیونکہ کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا تھا کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہتے ہیں آپ تو صادق بھی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا نبی تو کہہ دے قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے. یہ مان لیں گے، تیری بات تو مانیں گے. یہ 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کو نہیں مانا. تورات، انجیل، زبور آئی، صحیفے آئے، ان کو نہیں مانا. یہ تیری بات تو مانیں گے. تو ہم نے تو نبی کی زبان کو مانا. ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان. اگر سارے بندے ہاتھ کھڑا کر کو گے میرا دل خشک ہو جائے گا. ایک بار کہہ رہے ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان. کسی مولوی ملوٹے دا خطاب اسی تے نبی دی زبان کہہ رہے. نبی اگر کہے من کنت مولا ہوں فہذا علی، ہم مانیں گے. نبی کہہ دے یہ کعبہ نہیں، کعبہ بدل دے رب، تو ہم مانیں گے کعبہ. نبی کہہ دے کہ سب روزے کھول دو، میں نے کھول دیے، تو ہم مانیں گے. جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے روزے نہیں کھولے، ان کے روزے ختم. ہم نے تو نبی کی زبان. نبی کہے دن ہے دن ہے، نبی کہے رات ہے رات. نبی کہے جنت، ہم نے دیکھی جنت. نبی کہے دوزخ ہے، ہم نے دیکھی دوزخ. نبی کہے اللہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم مانیں گے. نبی کہے میں معراج پہ گیا، ان جسم سے معراج پہ گیا، ہم مانیں گے. کیونکہ ہم ماننے والے ہیں. کیوں؟ ہم ماننے والے ہیں. تو جو ماننے والا ہوتا ہے وہ شک نہیں کرتا. جو ماننے والا ہے وہ شک نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کرتا کہ ہم وضاحتی بیان دیں. کوئی وضاحتی بیان نہیں. جو نبی نے کہہ دیا وہ کہہ آمنا صدقنا. وہی بات جو صحابہ کہتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہی یہی بات کہتے تھے نا یا رسول اللہ جو آپ نے کہہ دیا مان. حضور کہتے ہیں دوپہر کا وقت ہو گیا، یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر ہے، ہم نہیں جانتے. حضور نے فرمایا بلال اذان کا وقت ہو گیا. بلال کہتے تھے یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ علم ہے. جب مولا علی کی نماز عصر قضا ہوئی، نماز عصر قضا ہوئی تو حضور نے پوچھا علی نماز پڑھی؟ یہ نہیں کہا نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا. زانوں پہ سر تھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا. وہ علی جنہوں نے پہلی نماز سے اخیری نماز پڑھی اور حالت نماز میں سجدے میں حالت نماز میں زخم آیا. پہلی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. باقی سب صحابہ نے 7 سال یا 8 سال کچھ عرصے کے بعد، لیکن پہلی نماز وہ علی جن کی نماز عصر تک نہیں جانی. تو کیا کہا یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول. حضور نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں علی عصر کی نماز پڑھی؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. پہلے کہا یا رسول اللہ میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. جب کہا کہ علی نماز پڑھی، خیر میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا.
اقبال نے کہا نا، علامہ اقبال نے، تجھی کو دیکھنا نماز تھی اس کی، وہ تو مدعا کا چہرہ واللیل کی زلفیں ما ذاق البصر وما کی تگا کی آنکھیں. اسی لیے کہا یا رسول اللہ میں تو نماز ہی دیکھا. ان کی معراج کے وہ عرش بری پر پہنچے، میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا. ہماری معراج تو حضور کا قدم ہے، ہماری معراج تو حضور کا روضہ ہے، ان کی معراج کے وہ عرش بری پر پہنچے. ہمیں نہ جنت چاہیے نہ کسی اور طرح کی جنت، ہمیں تو مدینہ کا وہ روضہ چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، نماز عصر پڑھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول دیکھ کر جاؤ. یہ نہیں کہا نہیں پڑھی. حضور نے فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں پڑھی، لگتا ہے اس نے نہیں پڑھی. فرمایا اللہم انا علی فی عطائتک و عطائت رسولک. اے اللہ، علی تیری عطائت میں تھا اور تیرے رسول کی عطائت میں تھا. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ نماز تو اللہ کی تھی جو قضا ہو گئی، عطائت کیسی تھی؟ عطائت تو رسول کی کر رہے تھے، رسول کے قدم آپ کے جانوں کا سر رکھا ہوا تھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عطائت تو رسول کی ہو رہی تھی. یہ کیوں کہا انا علی فی عطائتک؟ اللہ تیری عطائت میں علی موجود تھا، وہ عطائت رسول کا اور رسول کی عطائت. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے کہا تھا نا، یہ ہے وضاحت کرنے والے ہستی. ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے کہا تھا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتے ہے تو مغرب سے نکال کے رکھا. 4000 سال ہو گئے مغرب سے سورج نہیں نکلا تھا. جب قرآن نازل ہوا تو بات لوگوں کے ذہن میں آج بھی آنی تھی کہ اللہ مغرب سے کیسے سورج نکال سکتا ہے. تو پھر علی کی نماز کو قضا کیا، تو پھر علی کس کی اطاعت میں ہو گئے؟ اللہ کی اطاعت میں. قضا کس نے کروایا؟ اللہ نے. قضا کس نے کروایا؟ اللہ نے. کس سے کروایا؟ رسول سے. یہ ہلے گا نہیں، یہ رسول نے اس کے سر رکھا ہے اس کے جانوں پہ. ہر ایک کو پیچھے کر دے گا، رسول کو پیچھے نہیں کرتا. اب رسول اس کو قابو کر کے رکھ تاکہ میں نے اس آیت کی وضاحت کروا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قابو کر دیا. اب وہ ہل نہیں سکتی، وہ ہل نہیں سکتی چاہے کچھ بھی ہو. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا علی فی عطائتک، تیری عطائت میں تھا، مقصد یہ ہے کہ یہ جو کر رہا تھا یہ اس نے کرنا نہیں تھا، یہ اس نے نماز چھوڑنی نہیں تھی، اس کو میں نے قابو کیا تیری عطائت کے لیے، کیونکہ یہ تیری عطائت نہیں کر سکتا. اور تیری عطائت کیا ہے کہ آج میں نے مشرق سے سورج، مغرب سے سورج نکالنا ہے. تو کیا کہا؟ فردد علیہ الشمس، اے اللہ اسی وقت سورج کو باہر نکال. اگر شفا کہتی ہیں کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے بھی دیکھا، طلوع ہوتے بھی دیکھا. تو یہ ہے کام بات ہے. ان سے پوچھو آ کے قرآن کیا ہے، راسخون بالعلم، یہ ہے وہ اپنی طرف سے وضاحتی بیان نہ رکھو. لوگ وضاحتی بیان کرتے ہیں، یہ رسول نے ایسا کیا ایسا کیا، سیما میں کھا لگ دے. رسول جو مرضی کرے، رسول جس کو مرضی چاہے، رسول جس کو مرضی کر دے، اس کی مرضی ہے. بندے نے گناہ کر لیا، آگے 1000 سنوں میں آتا. اب صدا تھی روزے کی حالت میں، ہم بچتی صدا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی قضا ہے 3 مہینے کا، میں نہیں کر سکتا روزہ 3 دن، یہ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟
یا رسول اللہ ایک ٹوکرا ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا ٹوکرا دیا. اب حضور نے پڑھا تو سب سے غریب آدمی کو دے دیا. کہتا ہے یا رسول اللہ خدا کی قسم مدینے میں سب سے غریب ہے. حضور نے کہا جا لے جا. گناہ بھی کیا اور اس کا انعام بھی مل گیا. گناہ بھی کیا اور اس کو وہی جو قضا بھی نہیں، اس کی کسی طرح سزا بھی نہ دی گئی. تو یہ رسول ہے کہ جو چاہے مرضی کرے. کسی نے شام کا خزانہ بھیجا، جزیہ خان بھیجا شام کا، یہ تو وہ ہے شام کا جزیہ بھیجا. مجھے کسی نے کہا کہ امام حسن کی خلافت میں بادشاہ تھی، میں کہا جزیہ کون بھیجتا تھا؟ محکوم حاکم کو جزیہ بھیجتا ہے. محکوم حاکم کو جزیہ بھیجا ہے. امیر شام نے جزیہ بھیجا. 40 سوس تھے. امام حسن آئے، مسجد میں تشریف لے کے آئے. آ گیا وہ اس غلام جس نے آپ کی جوتی سیدھا کی، عرض کہتا ہے یا امام قافلہ آیا، جزیہ آیا. اچھا، آپ نے وہ علم کو بلایا، کہا کہ اس غلام کو دے دو، وہ اونٹ اس غلام کو دے دو. یا امام وہ اونٹ جو ہے قطار میں ہے. آپ نے کہا قطار سمیت دے دو. اس نے کہا اس کے ساتھ غلام ہے. آپ نے کہا غلاموں سمیت دے دو. ان کو کون روک سکتا ہے؟ تو جو چاہیں سو مرضی کریں. ٹھیک ہے، وہ جو چاہے مرضی کرے، وہ جنت میں جس کو چاہے لے جائیں. فرمایا نہیں نبی نے کہ 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت جائیں گے میری امت کے؟ کہہ دو یا رسول اللہ ان کا حساب نہیں. کہتے میں نے کہہ دیا 70,000 جائیں گے، تم کون ہوتی ہو؟ اس لیے کوئی وضاحتی بیان آپ انٹرنیٹ پہ پڑھیں، کسی چیز پہ پڑھیں، مت مانیں. یہ سب وضاحتی بیان شیطان کی طرف سے آتے ہیں. یہ لوگ شیطانوں کے پیروکار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت کی خدمت کی، فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت کی خدمت کی اور جس نے ان کے ساتھ اختلاف کیا، جو چیز رہ گئی تھی، جس نے ان کے ساتھ اختلاف کیا، جنہوں نے میری اہل بیت کی بے حرمتی کی، میری عزت کی بے حرمتی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شیطان کی پارٹی ہے. وہ شیطان کی پارٹی ہے، وہ شیطان کی جماعت ہو کے مرے گی. تو یہ رکھیے گا. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کلوز کرنا تھا. اب دعا مانگتے ہیں. دعا کے بعد میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف 2 نعتوں کے اندر آپ نے دعا کے بعد فوری طور پہ دائرے بنا لینا. یہیں پر دعا مقصد ہے، ساری محفل کا مقصد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس محفل میں دعا کی جائے، جس محفل میں یہ حدیث پڑھی گئی جو میں نے پڑھی ہے، اور جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک وضاحت آپ کو کیا مانگا، سارے لوگ اتنے بیٹھے اپنے دل نہ سوچ کے دسنا تھوڑے دل سرور آیا کہ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتے یہاں پر آ گئے، انہوں نے گیو دیا، اور یہ فرشتے ان دعاؤں کو جو آپ کے دلوں میں ہیں، ان دعاؤں کو جو آپ کا مدعا ہے، ان دعاؤں کو جو آپ کی سفارشات ہیں، جو آپ کی گزارشات ہیں، جو آپ کی اپیلیں ہیں، اولاد کے، گھر بار کے، مال دولت کے، یہ سب دعا مانگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ
ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے رب العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ دیا میں قبول و منظور فرمانا۔ اس محفل میں جن لوگوں نے دائمی دینی سکنی چل گیا ان کی اس کاوش و کوشش کو اپنی بارگاہ عالیہ کی تصویر قبول منظور فرمانا۔ اے رب العالمین جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کو نیک ہدایت دینا، ان میں جو بے راہ ہیں ان کو راہ ہدایت عطا کر، بے رزقوں کو رزق کثیر عطا کرنا، بے اولادوں کو زندگی بھر نیک اولاد کا فرمانا، تمام کی شادی مالی سوادی عربت کو دیکھ کر فرمانا، سب پہ مہربانی فرمانا، کرم نوازی فرمانا، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا۔ تو رحیم کریم ذات ہے، سب کے التجا کو قبول منظور فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ بیتہ وعترتہ وصحابہ وازواجہ وبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب